الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قائدین جماعت اسلامی اور میرے اس شہر کے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے انجینئر عاطف عمران کی جماعت اسلامی میں شمولیت پر اس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا ہے، اور میں برادر عاطف عمران کو جماعت اسلامی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دفتر منصورہ تشریف لائے تھے اور میرے سامنے اس نے اعلان کیا کہ میں جذباتی طور پر نہیں، مفادات کے لیے نہیں، اپنی بقیہ زندگی کو اس ملک میں اسلامی نظام، اسلامی انقلاب اور نظام مصطفیٰ کے خاطر جماعت اسلامی کے حوالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اللہ کی دین کا کام اور مخلوق خدا کی خدمت کا کام لے لے۔ اور آج میں جانتا ہوں کہ میرے سامنے ملتان کے دانا بینا اور جہاندیدہ لوگ جمع ہے۔ میرے سامنے ملتان کے تعلیم یافتہ لوگ جمع ہے، اللہ والے لوگ، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ جمع ہے۔ ڈاکٹر اقبال ہاشمی صاحب نے بتایا کہ ملتان ایک گورنر کا ہے، ملتان ایک سابق وزیر اعظم کا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ جس طرح یہ ملتان ماضی میں اولیاء کا شہر تھا، آج بھی یہ اللہ والوں کا شہر ہے، یہ غلامان مصطفیٰ کا شہر ہے، یہ کسی گورنر کا اور وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے، یہ آپ کا شہر ہے۔ آپ کی وجہ سے اس شہر کی رونق ہے، آپ کی وجہ سے یہ شہر خوبصورت ہے، آپ کی وجہ سے یہ شہر چلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اور اس لفظ کو چھوڑ دے کہ یہ ملتان پلاں گورنر، پلاں خان، پلاں وڈیرا اور پلاں جاگیردار کا ہے، یہ شہر ملتان کے غریب عوام کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے ایک دل کی بات کروں۔ میرے دل کی بات یہی ہے کہ میں اپنے لیے کامیابی چاہتا ہوں، اس دنیا میں بھی، اور کامیابی چاہتا ہوں اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے قیامت میں بھی۔ اور جس طرح اپنی ذات کے لیے کامیابی چاہتا ہوں اور اپنے اولاد کے لیے اور اپنے والدین کے لیے، اسی طرح آپ کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی کامیابی کا راستہ بتا دوں۔
اور کامیابی کا راستہ اور کامیابی کا جو کاروان ہے یہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم اللہ کے بندے بنے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور غلام بنے۔ اس کے علاوہ آپ صدر بن سکتے ہیں، وزیر بن سکتے ہیں، ممبر بن سکتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کا راستہ اللہ کے بندگی میں ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ میرے رب نے جب یہ کائنات بنایا اور زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت اور سورج اور ستاروں کو روشنی بخشی، اور اس کائنات میں سمندروں کو چلایا، شہد کو میٹھا بنایا، پھولوں کو رنگ اور خوشبو بخشی، نمک کو کڑوا بنایا، پانی کو نرم بنایا، لوہے کو سخت بنایا، اور پھر پہاڑوں سے، صحراؤں سے، ریگستانوں سے اس زمین کو رنگا رنگ بنایا، اور ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے انسان کو جنت کا ایک جھلک دکھا کر پھر اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کے منصب کا، مقام اور مرتبے کے بارے میں فرمایا کہ آپ سورج، چاند اور ستاروں کی طرح بے بس نہیں ہیں، آپ سمندروں اور پہاڑوں کی طرح بے بس نہیں ہیں، آپ صاحب اختیار ہے، اور اس دنیا میں میرا نمائندہ اور خلیفہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے آپ کو خلیفہ بنایا، اس کو علم سے نوازا، اس کو حسن سے نوازا، اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ قسم ہے تین کا جس کو آپ انجیر کہتے ہیں، قسم ہے زیتون کا جس کو آپ سب جانتے ہیں، قسم ہے کوہ طور کا جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تھے، اور قسم ہے پرامن شہر مکے کا۔ 4 بار اللہ نے فرمایا ہے کہ قسم ہے میرا۔ کس چیز پر قسم؟ کہ لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے آدم میں نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا۔ اور پھر حسن بھی ایک نامکمل چیز ہے، حسن کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کی اولاد کو میں نے عزت سے نوازا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کو زندگی کے حقیقی مقاصد سے آشنا کرنے کے لیے انبیاء بھی بھیجے، آسمانی کتب بھی بھیجے، عقل سے بھی آپ کو نوازا، اور آخری نبی مہربان احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، اور پھر آخری آرڈر یہی دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اس ہستی کی زندگی میں ہر طرح کا نمونہ موجود ہے۔ ایک مثالی باپ، ایک مثالی شوہر، ایک مثالی بیٹا، ایک مثالی تاجر، ایک مثالی حکمران، ایک مثالی جنگوں میں سپہ سالار، عدالتوں میں ایک مثالی قاضی، ایک مثالی پڑوسی۔ ہر حیثیت سے جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیں گے، آپ کو وہی تصویر سامنے آئے گی
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو کامیابی کا راستہ اس نبی کے نقش و قدم پر چلنے میں ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں آج کی دنیا کے مسائل پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، میں سیاست پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، میں معیشت پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج کا جو بڑا مسئلہ جو عام جلسوں میں ہر کوئی اس پر بات کرتا ہے، معیشت کا مسئلہ، تو کیا اللہ رب کریم نے ہمارے لیے معیشت کو سدھارنے کا، سنوارنے کا، بہتر بنانے کا کوئی راستہ نہیں دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں ورلڈ بینک اور IMF کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے کہ بندہ پیدا تو میں نے کیا، لیکن اب سیاست آپ کو میکاولی اور سیاست آپ کو کوئی بش اور بائیڈن اور ریگن اور کوئی اوباما سکھائے گا۔ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، لیکن آپ کو معیشت کے لیے ماؤ زے تنگ اور چوئن لائی اور لینن اور مارکس سے نظام لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اے میرے پیارے بھائی، اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد اس نے پہلا کام جو کیا تھا وہ مسجد بنائی، لیکن مسجد کے بعد جو دوسرا اہم کام کیا تھا وہ مسجد سے باہر جا کر ایک بڑے رقبے کو مارکیٹ کے لیے متعین کیا۔ مارکیٹ کے لیے اس لیے کہ اس زمانے میں آج کے زمانے کی طرح مارکیٹ پر یہودیوں کا قبضہ تھا اور یہودی کاروبار پر مسلط تھے، قرضے وہ دیتے تھے اور پوری مدینہ کے سوسائٹی کو انہوں نے قرضوں کے زنجیروں میں اس طرح باندھا تھا جس طرح آج یہودیوں نے ورلڈ بینک اور IMF اور ایشین بینک کی صورت میں دنیا کی ساری آبادی کو سود اور قرض کے زنجیروں میں باندھی ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک آزاد معاشی نظام دیا اور حکم دیا کہ ہمارے مارکیٹ میں جو کاروبار کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی مہربان یہی سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ جس طرح ہماری مسجد کو کامیاب کرنا ایمان کی علامت ہے، اس طرح مسلمانوں کی معیشت کو بہتر بنانا اور مضبوط بنانا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اور پابندی لگائی کہ ایک آدمی جو کھیت سے آمدن لے کر مارکیٹ تک پہنچتا ہے تو راستے میں کوئی دلال اور مڈل مین ان کو اپنے قبضے میں نہ لے تاکہ وہ اپنا سامان مارکیٹ تک پہنچائیں۔ اور صبح شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مارکیٹ کی نگرانی کرتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ کی ساری ریاست میں رہنے والے لوگ یہودیوں کی معیشت سے آزاد ہو گئے، ان کے قرضوں سے آزاد ہو گئے، اور پھر ایک ایسا معاشی نظام دیا جس میں زکوٰۃ دینے والے تو ملتے تھے لیکن لینے والا ہاتھ نہیں ملتا تھا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں آپ کی جذبات کی بجائے میں آپ کی دل پر دستک دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو نظام دیا ہے وہ ایک مکمل نظام ہے۔ اس میں روٹی، کپڑے اور مکان کا مسئلہ
کا حل موجود ہے، اس میں آپ کے اچھی زراعت اور صنعت اور کارخانوں کا ایک پورا نظام موجود ہے، اس میں آپ کے بچے کی تعلیم اور تربیت کا ایک پورا سسٹم موجود ہے، اس میں آپ کو 100% انصاف پہنچانے کا اور مظلوم کے آواز سننے کا ایک پورا نظام موجود ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ نے ایمان لایا ہے تو اب مکمل اس دین کو قبول کرو، اب مکمل دین میں داخل ہو جاؤ۔ میرے رب نے مجھے سیاست کا طریقہ، میرے رب نے مجھے معیشت کو بہتر اور خوبصورت بنانے کا طریقہ، میرے ناخن سے لے کر میرے بالوں تک، میرے کپڑوں سے لے کر میرے گھر تک، میرے گھر سے لے کر میرے گلی اور کوچے اور بازاروں تک، میرے بازار سے لے کر میرے سرحدات تک، اور میرے ملک کے بارڈر سے لے کر جہاں جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے، ہر چیز کے بارے میں میرے رب نے مجھے ایک کلیئر اور واضح لاہ عمل دیا ہے۔ اسلام کے ہوتے ہوئے آپ کو سوشلزم کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے ہوتے ہوئے آپ کو سرمایہ دارانہ نظام کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے ہوتے ہوئے آپ کو مغربی جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام بذات خود ایک ایسی جمہوری نظام دیتا ہے جس میں وقت کا ایک بدو، ایک دیہاتی بھی وقت کی حکمران سے پوچھ سکتا ہے کہ میرے امیر ہمیں غنیمت میں ایک ایک چادر ملی ہے، آپ نے کس طرح 2 چادروں سے قمیص بنائی ہے اور اس پر ان کو کوڑے نہیں لگائے گئے۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کر کے اپنے بیٹے کو بلایا کہ اس سوال کرنے والے کو آپ مطمئن کرے اور جواب دے، اور بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا چادر بھی اپنے والد کو دیا ہے، اس لیے کہ میرے والد کا قد بڑا ہے، ایک چادر سے ان کے کپڑے نہیں بن سکتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، آج احتساب کی بات ہو رہی ہے، آج نیب کا ادارہ ناکام، اسلامی نظام میں ایک انسان کے دل میں خدا کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ اگر ایک ماں بھی اپنی بیٹی کو حکم دیتی ہے کہ دودھ میں زیادہ پانی ڈالو تاکہ زیادہ کمائی ہو جائے، تو اللہ سے ڈرنے والی بیٹی یہی کہتی ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ ملاوٹ نہ کرو، اور جب امی نے دلیل دی کہ یہاں کہاں ہے امیر المومنین، رات کے اندھیروں میں یا میں ہوں اور یا آپ ہے، تو اس نے جواب دیا کہ امیر المومنین تو نہیں ہے، لیکن اس کا رب جو سمیع بصیر ہے، لطیف خبیر ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اور یہ ساری گفتگو وقت کے حکمران امیر المؤمنین نے اپنے کانوں سے سنی، جو باہر کڑے تھے، گلی میں موجود تھے، فریاد کرنے والے، ضرورت مندوں کے انتظار اور تلاش میں تھے۔ انہوں نے جب بیٹی کی بات سنی کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ اگر امیر المومنین نہیں ہے تو اس کا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بیٹی کے لیے اس بیوہ خاتون کی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں جن کو رات کے اندھیروں میں نے سنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اگر کوئی دیہاتی کہے کہ میں کمپیوٹر کو نہیں مانتا ہوں، میں ایسے موبائل کو نہیں مانتا ہوں جس میں اگر کوئی سعودی عرب میں بیٹھا اور اس میں ان کی تصویر، تو یہ ان کے کم علمی ہوگی۔
اسی طرح اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرا معاشی مسئلے کا حل اسلام میں نہیں ہے، یہ جاہل ہوگا، بے علم ہوگا یا منافق ہوگا۔ اگر وہ جان کر بھی یہ کہتا ہے کہ ایسا ہے تو پھر منافق ہوگا۔ ہم پارٹی کو ڈسکس نہیں کرتے، یہ چھوٹی بات ہے۔ میں گورنر کی بات، وزیر اعظم کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ معمولی بات ہے۔ میں آپ کے ساتھ نظام کی بات کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نظام موجود ہے کہ جب فرانسیسیوں نے اسلامی ممالک پر قبضہ کیا تو انہوں نے سونے اور چاندی کو لوٹنے کے بجائے ہمارے لائبریریوں پر قبضہ کیا کہ ان کتابوں کو ہاتھ میں لے لے جس کتاب کی برکت سے مسلمان ساری دنیا پر چھا گئے۔ اور آج بھی ان کے قانون میں عمر لاز موجود ہے، وہ قوانین جو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں رائج کیے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے زمانے میں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ سڑکوں کو تنگ نہ کیا جائے، چوڑا رکھا جائے۔ کل میں تونسا گیا تھا تو ہم نے یہی مطالبہ کیا کہ انڈس ہائی وے کو ڈبل کیا جائے۔ نبی مہربان نے مدینہ میں حکم دیا تھا کہ گلیوں کو اتنا چوڑا رکھا جائے کہ سامان سے لدے ہوئے دو اونٹ گلی میں گزرے اور وہ ایک دوسرے سے نہ الجھے، نہ ٹکرائیں۔ برطانیہ کا ایک منسٹر آیا تھا میرے پاس میں ان دنوں، خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر تھا اور انوائرمنٹ کا بھی۔ وہ ہمیں پودوں کے بارے میں اور درختوں کے بارے میں اور جنگلوں کے بارے میں بتاتے تھے۔ میں نے کہا آپ کی لیکچر اپنی جگہ پر، لیکن میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر قیامت کی آواز بھی ہو جائے کہ قیامت قائم ہو گئی اور آپ کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو تو قیامت کی آواز کی وجہ سے اس کو پھینکنا نہیں بلکہ اس کو لگانا۔ جتنا آپ اس کو لگائیں گے اس کا بھی آپ کے میزان میں اور آپ کے ترازو میں اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں ڈالیں گے۔ مجھے اس منسٹر نے کہا کہ میں اور کوئی سپیچ نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی نبی کی اس بات پر عمل کرے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ میں آج کے تعلیم یافتہ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی سفید ریش ہے، کوئی خوبصورت نوجوان ہے، اس نظام نے آپ کو غلام بنایا ہے اور ہمارے ساتھ آزادی کا پیغام ہے۔ آپ کی معیشت غلام ہے۔ اس دنیا میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام آج کی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کے خلاف بغاوت کی ضرورت ہے۔ گندگی کے اس ڈھیر میں رزق تلاش کرنے کی بجائے اس گندگی کے ڈھیر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک دجالی نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ایک خبیث نظام ہے، اور اس خبیث نظام کا، سرمایہ دارانہ اور شیطانی نظام کا جھنڈا اس وقت امریکہ کے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے 8.25 ارب انسانوں کو ایک عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ یہ جو UNO ہے یہ اس دجالی نظام کے لیے بنایا گیا۔ یہ جو سلامتی کونسل 5 بدماشوں کا اور غنڈوں کا ٹولہ ہے، جس میں امریکہ اور روس، چین اور برطانیہ اور فرانس ہے، یہ بھی اس دجالی اور شیطانی نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے ہیں۔ انہوں نے ورلڈ بینک اور IMF اس لیے بنایا ہے
تاکہ اس کے ذریعے دنیا کی معیشت کو اپنی مٹھی میں لے لے۔ آج میرا وزیر اعظم بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ روپیہ کی قدر میں کمی ہوئی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ۔ تو اگر وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے، آپ کے کیبنٹ کو پتہ نہیں ہے، قومی اسمبلی میں اس پر کبھی ڈسکشن اور بحث نہیں ہوتا ہے، پھر کون ہے جو ہر رات آپ کی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، آپ کی ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، آپ کے گندم، چاول، آلو، ٹماٹر، حتیٰ کہ آپ کے نمک کی قیمتوں کا تعین یہ کون کرتا ہے؟ یہ عالمی استعماری اور سامراجی اور سرمایہ دارانہ نظام کے ایجنٹ ہے۔ آج بھی جو آپ کا اسٹیٹ بینک کا گورنر، پورا اسٹیٹ بینک اس کے حوالے کیا گیا، پہلے وہ کچھ تکلفات کرتے تھے کہ اپنی تجویز دیتے تھے، پھر کیبنٹ، پھر وزیر اعظم، پھر اسٹیٹ بینک، انہوں نے کہا درمیان سے یہ دلال کو ہٹایا جائے، اور اب اس کو وائسرائے بنایا کہ آپ خود ہی فیصلے کر لے۔ آپ کی معیشت کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے، آپ کے مارکیٹ کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے۔ میرا گنا، میرا چاول، میرے ملک کا گندم، میرے ملک کے معدنیات، افسوس یہ ہے کہ میرے ملک کے جو سونے کے ذخائر ہے رکے ڈکے مقام پر ذلت چاغی میں، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے سونے کے ذخائر بھی خسارے میں۔ ہماری صحت، دنیا کا صحت، انسان کا صحت اس سرمایہ دارانہ نظام نے قبضے میں لیا ہے۔ اس کے لیے بنایا ہے کہ یہ WHO ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے خود ہی بیماریاں بھی پیدا کرتی ہے، اس کے جراثیم اور وائرس بھی پھیلاتی ہیں، اور پھر دوائیاں بھی۔ کیسے ہم آزاد ہیں؟ کرونا وائرس میں ہم نے دیکھا، حکم ہوا کہ ویکسینیشن ضرور کرنا ہے۔ بہت سارے ہم میں سے لوگوں نے کہا کہ نہیں کرنا، تو WHO نے ان کو مشورہ دیا کہ جو آدمی دفتر میں آئے، جو آدمی PIA کو استعمال کرے، جو آدمی سفر کرے کراچی سے اسلام آباد تک، اگر اس نے ویکسینیشن نہیں کی ہے تو اس کو جہاز میں بیٹھنے نہ دے۔ ہر آدمی مجبور ہوا کہ چلو انجیکشن لگایا جائے۔ میں نے بھی لگایا۔ اب میں نے چائنا میڈ ویکسینیشن تو کر لی، اتفاق سے مجھے قطر جانا پڑا، تو میں تو بہت خوش تھا کہ میں نے تو یہ کام ایک بار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو چین کا تھا، ابھی آپ نے فائزر کا استعمال کرنا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسلام آباد گیا اور اپنے بازو کو آگے کر کے مجھے انجیکشن لگایا گیا۔ کیسے آپ آزاد ہے؟ بھئی میری صحت ہے، میرا جسم ہے۔ آپ عریانی اور فحاشی کے لیے تو کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں، لیکن ویکسینیشن کے لیے پھر میرا جسم میری مرضی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عالمی دجالی نظام کا فیصلہ ہے۔ یہاں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنایا ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کیا ہے؟ اس نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا چیز برآمد کرنا اور کیا چیز درآمد کرنا، وہاں تک آپ کی چیز جائے گی اور وہاں تک، اس لیے کہ دنیا پر انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ میرے بچے ہیں اور آپ کے بچے، پاکستانی بچے، لیکن اس کو کون پڑھائے گا؟ نصاب کون تیار کرے گا؟ DFID برطانیہ کا، GTZ جرمنی کا، JICA
وہ آپ کے لیے نصاب بنائے گا. آپ اس میں بھی آزاد نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق تعلیم دے دے. کیسے آپ آزاد ہے؟ اسی طرح یہ بین الاقوامی این جی اوز کے ذریعے آپ کو قابو کیا گیا، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے آپ کو قابو کیا گیا. اور پھر اس پر بھی بس نہیں کیا، انہوں نے اسلامی دنیا میں بھی بادشاہوں کے ذریعے، یہ بادشاہ جو بنے بیٹے ہیں یہ اپنے ملک کی کسی قانون کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یہ صرف امریکہ کی تابعداری کرتے ہیں. نہ شریعت کی تابعداری، نہ جمہور کی کوئی آواز. اس طرح ساری دنیا میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، لوکل اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی ان کے اشاروں پر چلتی ہے. اس کے ساتھ بیوروکریسی ہے، اس کے ساتھ سیاستدان ہے. آپ دنیا میں دیکھے، اپنے ملک میں بھی دیکھے، کوئی ڈاکٹر ارب پتی نہیں بنتا، کوئی انجینئر ارب پتی نہیں بنتا. ہاں ایک آدمی ارب پتی بنتا ہے اگر وہ جنرل ہے، اس لیے کہ ایک نظام ہے بین الاقوامی نظام. یہ لوگ ہر ملک میں حکومت بھی اپنے تابعداروں کا اور اپوزیشن بھی اپنے وفاداروں کا. ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے حکومت بھی ایسے لوگوں کا نہ آ جائے جو ہم سے آزاد ہو، اور اپوزیشن بھی ان لوگوں کا نہ ہو جائے جو ہماری بات نہ مانتا ہو. تو آپ کو بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ ایک بین الاقوامی غلام بنایا ہے، بین الاقوامی زنجیروں سے آپ کو باندھا ہے. میں ملتان کے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی مچھر کے ذریعے تباہ کیا تھا. فرعون کہاں گیا؟ ابو جہل کہاں گیا؟ پرانی بات چھوڑے. ایران میں ہزارہ سال سے شاہنشاہیت تھی، لیکن عوام جب بیدار ہو گئے، رضا شاہ پہلوی بھاگ گیا. اس نے شاپور بختیار کو مسلط کیا تھا، وہ بھی بھاگ گیا. افغان جب متحد ہو گئے، انہوں نے سپر طاقت روس کو بھی شکست دی اور امریکہ کو بھی شکست دی. لوگ تو یہی کہتے تھے کہ کوئی ڈالر کو شکست نہیں دے سکتا ہے، وہاں ڈالر کو شکست ہوئی. کوئی میڈیا کو شکست نہیں دے سکتا ہے، وہاں میڈیا کو شکست ہوئی. کوئی اسلحہ کو شکست نہیں دے سکتا ہے، وہاں اسلحہ کو بھی شکست ہوئی. اس لیے ہم آپ کو بیدار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس رب کریم کے ساتھ دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں جس کا نام لے کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں امامت اور خلافت اور حکومت سے نوازا تھا. اس مجمع میں ہر پارٹی کے لوگ موجود ہیں، جمہوریت کے متوالے بھی یہاں پر موجود ہیں، سٹیج پر بھی بہت سارے کارندے اور لیڈر موجود ہیں. میں آپ تمام ساتھیوں سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی، آپ کے ساتھ جو نظام ہے اس وقت انسانیت کو اس کی ضرورت ہے. اربوں کی تعداد، ارب ہاں انسان ایسا ہے جہاں بچے والد کی شفقت سے محروم ہے، جہاں بیوی اپنے شوہر کے وفاداری سے محروم ہے، جہاں والدین اپنے بچوں کی خدمت سے محروم ہے، جہاں رشتے ختم ہو گئے. اب کس کے ساتھ یہ نظام ہے کہ دوبارہ ساری دنیا کی انسانیت کو محبت اور جنت کا نمونہ خاندانی نظام دے سکے؟ وہ خاندانی نظام صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہے. میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، یہی ہماری سیاست ہے. اپنی من میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن.
کس طرح دھوکہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں پارٹی میں ہوں اور فلاں پارٹی میں ہوں، ایک آدمی فرض کرے پیپل پارٹی کا ساتھ دیتا ہے تو ایک خاندان کا غلام بن جاتا ہے، مسلم لیگ کا ساتھ دیتا ہے ایک خاندان کا غلام بن جاتا ہے، پی ٹی آئی کا ساتھ دیتا ہے ایک شخص واحد کا غلام بن جاتا ہے۔ میری جماعت آپ کو کسی فرد کا، خاندان کا غلام نہیں بناتی، آپ کو اللہ کی بندگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بات کرتی۔ زندہ باد۔ اگر ہم میرٹ پر بات کریں، انصاف کی بات کریں، میں دشمنی کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ان تمام سیاسی ورکروں کو دعوت دیتا ہوں جو اس ملک کی محبت میں کسی پارٹی کا ساتھ دیتا ہے، کہ ان پارٹیوں نے تو اس ملک کی جغرافیہ کو بھی تباہ کیا اور اس ملک کی وحدت اور نظریے کو بھی تباہ کیا۔ انہوں نے ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھانوں میں تقسیم کیا، انہوں نے ہمیں مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کیا، انہوں نے ہمیں زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ میری جماعت اس پاکستانی قوم کو ایک ملت بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ ان ہذہ امتکم امتا واحدہ، اللہ نے ہمیں امت واحدہ بنایا ہے۔ ہم آپس میں لڑیں گے، کمزور ہو جائیں گے، دشمن آپ کو اور غلام بنائے گا۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میرے ساتھیوں، پاکستان آپ کا ملک ہے، یہ کسی کرنل، میجر اور جنرل نے نہیں بنایا، یہ عوام نے بنایا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ ملک بنایا تھا انہوں نے ان کرپٹ خاندانوں کے لیے نہیں بنایا تھا، ان سے تو نجات کے لیے وہ قائد اعظم کے پاس آ گئے، ان کو تو وہ نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ قائد اعظم کے رحلت کے بعد وہی ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریز کے غلام دوبارہ آپ کے ملک پر قابض ہو گئے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ امریکہ جا جا کر، برطانیہ جا جا کر ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ایک چانس مجھے اور دے دو، میں ان سے بہتر آپ کی غلامی کر سکتا ہوں۔ یہ لڑائی اس پر کرتے ہیں، ان کے نظریات ایک ہے کہ ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرو، خواہ اس کے لیے امریکہ کے چوکٹ پر 100 سجدے بھی دینا پڑے، ان سے قرضے لینا پڑے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اشاروں پر ناچنا پڑے، لیکن بس ہمیں حکومت دو۔ آج پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم سے کارکردگی کا نہ پوچھنا، ابھی تو ہم مسلم لیگ کے دور کا گن صاف کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ کی حکومت تھی تو وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ ابھی تو ہم پیپلز پارٹی کے دور کا گن صاف کر رہے ہیں، لیکن 31,000 ارب کا قرضہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے بھی چڑھایا تھا، اور اب 47,000 سے زیادہ قرضہ پی ٹی آئی نے چڑھایا ہے۔ یہی فرق ہے، کون زیادہ قرضہ لا سکتا ہے۔ اور قرضوں کی سیاست اور قرضوں کی معیشت، میرے نبی نے دعا کی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں قرض سے، اللہم انی اعوذ بک من الہم
والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبت الدین وقہر الرجال. میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، ہم قرضوں کی معیشت اور سود کی معیشت کا خاتمہ کر کے پاکستان میں اسلامی معاشی نظام نافذ کریں گے. مجھے اور میری جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن کا اختیار بھی دیا، میں سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کروں انشاءاللہ. اور بتانا چاہتا ہوں کہ بینکوں سے جن لوگوں نے قرض لیے ہیں اصل زر واپس کرنا پڑے گا. اور سود کے ابھی سے معافی کا اعلان ہے، سود واپس نہ کرے. اسلامی حکومت نظریاتی پاکستان سود کی بنیاد پر نہیں چلے گا، یہ اس نظام پر چلے گا جو قرآن کا معاشی نظام ہے کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو. سرکولیشن آف منی پر ہم یقین رکھتے ہیں. آج 30 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں، حکومت کہتی ہے، لیکن اسلام کا معاشی نظام نافذ کرو. اس ملک میں 7.25 کروڑ لوگ زکوٰۃ دینے کے اہل ہے. 7.25 کروڑ لوگ 2.5% دیں گے. حکومت کے ساتھ اتنا پیسہ آئے گا کہ ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جو 42 اقسام کا ٹیکسوں کا نظام ہے، یہ ظلم کا نظام ہے. اب دیکھیے 1 کلو چینی ملتان کے بازار میں چوکیدار خریدتا ہے تو آج کل 1 کلو کتنے پہ ہے؟ 90 روپے دیتا ہے چوکیدار. اور اس ملک کا ارب پتی بھی خریدتا ہے تو وہ بھی 90 روپے دیتا ہے. یہ کیسا معاشی نظام ہو گیا؟ اس لیے ہم کل بھی یہ کہتے تھے اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ سود سے پاک زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام، صدقات کا نظام، اور اس دنیا میں وہ نظام جو خلفائے راشدین نے نافذ کیا تھا، جس میں کوئی مانگنے والا نہیں ملتا تھا اور دینے والے ملتے تھے. ہم یہی نظام چاہتے ہیں. میں اپنے تمام بھائیوں سے یہی عرض کرتا ہوں کہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے اور اس ملک کے ہر جھونپڑی میں خوشحالی پہنچانے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے. یہ ظلم کا نظام، ان کے کتے پولاؤ کھاتے ہیں اور غریب کا بچہ نان شبینہ کا محتاج. سردی میں بھی ان کے گھوڑوں کے استبل میں ہیٹر، اور ہمارے غریب لوگ فٹ پاتھوں پر سونے پر مجبور. یہ نظام ظلم کا نظام ہے. یہ وہی نظام ہے اقبال نے فرمایا تھا کہ جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. جو اس نظام کو برداشت کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے. ہم انصاف کی بات کرتے ہیں. میں عرض کروں کہ مدینہ کی اسلامی ریاست تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے، کردار کا نام ہے، انصاف کا نام ہے، مساوات کا نام ہے. اس کا پہلا اعلان یہی ہے وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهَا حَقَّهُ. آپ میں سے جو کمزور ہے وہ میرے دربار میں سب سے طاقتور ہے، جب تک کمزور زور آور سے ان کا حق ان کو نہ دلا دوں. ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم نظام تعلیم کو اسلامی بنائیں گے.
اور اسلامی بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر نہیں بنے گا، کوئی انجینئر نہیں بنے گا۔ میں خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر بنا تھا تو سب سے پہلے ہم نے طالبات کے لیے علیحدہ گرلز میڈیکل کالج بنا دی۔ سب سے بڑی تعداد میں بچوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے، لیکن ہمارے ذہن میں جو تعلیم کا نقشہ ہے وہ کاروبار نہیں ہے، کاروبار اور انڈسٹری نہیں ہے، یہ تربیت کا نام ہے، یہ موٹیویشن کا نام ہے، انسانیت سکھانے کا نام ہے۔ جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہے اتنا زیادہ اس کو موقع ملے تو کرپشن کرتا ہے، اس لیے کہ یہ نظام تعلیم کردار کی تعمیر کا ذریعہ نہیں ہے۔ میٹرک تک ایک ہی طرح کا تعلیمی اداروں میں بھی سکولز اور مدرسوں کا ایک ہی طرح، تاکہ ہمارے بچے ایک قوم بن سکے، تاکہ ہمارے بچے بنیادی تصورات میں ایک ہو۔ جب آپ بچوں کو دینی اور لادینی میں تقسیم کرتے ہیں پھر گلہ کیوں کرتے ہیں؟ اس میں کوئی کیا بنتا ہے؟ اس لیے میٹرک پاس کرنے کے بعد کوئی عالمی دین بننا چاہے، کوئی انجینئر اور ڈاکٹر بننا چاہے، کوئی پروفیسر بننا چاہے، لیکن ہمارے نظام میں ہر سکول مدرسہ بنے گا اور ہر مدرسہ سکول بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ایسا نظام تعلیم دیں گے۔ میرے دوستو، میں اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اتنا موقع آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو دیا، ایک نہیں بار بار دیا، اتنا موقع آپ لوگوں نے مسلم لیگ کو دیا، اتنا موقع آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو دیا، لیکن حقیقت میں یہ تین نہیں ہے، یہ ایک ہے۔ یہ اس گندہ نظام کے چوکیدار ہے، یہ اس اسٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے۔ اور جس طرح ایک ایس ایچ او ایس پی کا تابع دار، ایس پی ڈی آئی جی کا تابع دار، ڈی آئی جی آئی جی پی کا تابع دار، آئی جی پی وزیر اعلیٰ کا تابع دار، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کا تابع دار، اور وزیر اعظم امریکہ کا تابع دار، یہی ایک نظام ہے۔ وہ حکم دیتا ہے ڈاکٹر عافیہ میرے حوالے کر لو، آنکھیں بند کر کے حوالے کرتا ہے۔ اور پرویز مشرف کے بعد پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کی کتنی حکومتیں ہیں اور ختم ہو گئی، ایک میں بھی یہ جرأت نہیں ہے کہ امریکہ جا کر اپنی بہن کے رہائی کا مطالبہ کرے، اس لیے کہ یہ بھی انہی کی طرح ہے۔ امل کانسی کو حوالہ کیا، یوسف رمزی کو حوالہ کیا، ریمنڈ ڈیوس نے دن کی روشنی میں ہمارے 3 آدمی قتل کیے اور اڈیالہ جیل میں ڈالا گیا، تو اس نے شکایت کی اس اذان سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، تو اس کو تڑیاں لگانے کی بجائے اذان کو بند کیا اور پروٹوکول کے ساتھ واپس کیا، اس لیے کہ مالک اور آقا کا حکم تھا کہ واپس کرو۔ ابھی نندن گرفتار ہوا اور وہ کوئی سیر سپاٹے پہ نہیں آئے تھے، جہاز میں بیٹھ کر بم رکھ کر ہمیں جلانے کے لیے آئے تھے، ہمیں تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کو رسوا کرنے کے لیے آئے تھے۔ مجھے ہوائی فوج کا جو چیف ہے اس نے، ایئر مارشل نے بتایا، ہماری عقل نے اس کو گرفتار نہیں کیا، اللہ نے اس کو پکڑوایا ہے، لیکن 72 گھنٹے بھی جرأت کر کے یہ ساتھ نہیں رکھ سکے، اگلے دن اس کو رہا کروایا۔ یہ آزاد ہے۔ اس وقت بھی میں نے ان کو مشورہ دیا کہ ابھی نندن کے بدلے ہندوستان کے جیلوں میں ہمارے بہت سارے کشمیری لیڈر بن ہے۔ آسیہ اندرابی 27 سالوں سے نظر بند، علی گیلانی، یاسین ملک، شبیر شاہ، ان کو رہا کروائیں،
لیکن جرت نہیں تھی کہ ہندوستان سے بات کرے، بلکہ عمران خان نے کہا میں کیا کروں، وہ تو میرا ٹیلی فون بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ یہ ایک نظام کے لوگ ہیں، ایک تسلسل ہے، تو آپ کیوں اس غلط فہمی میں ہیں کہ پیپل پارٹی کچھ اور ہے اور مسلم لیگ کچھ اور ہے اور پی ٹی آئی کچھ اور ہے؟ کوئی 19-20 کا فرق ہو تو مجھے بتائیں۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ سودی نظام کے علمبردار یہ کہتے ہیں نا 2018 کے الیکشن کے بعد کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے نتائج تبدیل کیے، لیکن جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا سب نے آنکھیں بند کر کے ان کو ایکسٹینشن دے دی، اس لیے کہ اپنے اندرونی کمزوری کی وجہ سے پاناما لیک سامنے آیا ان پارٹیوں کے نام تھے، پنڈورا پیپرز ابھی سامنے آیا ہے ان پارٹیوں کے نام ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے؟ کیا فرق ہے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر مجھے جواب دے دے۔ ایک اسد عمر ہے جنرل عمر کا بیٹا، ایک زبیر عمر ہے جنرل عمر کا بیٹا، ایک بھائی ادھر پی ٹی آئی میں لیڈر ہے، ایک بھائی مسلم لیگ میں لیڈر ہے، دونوں کا گیراج ایک ہے، دونوں کی پراپرٹی ایک ہے، دونوں کا صبح اور شام ایک ہے، اور عام پاکستانی کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو پلان کے ساتھ ہوں، پلان کے مخالف ہوں۔ اتنی غلط فہمی میں، دھوکے میں میری قوم کو انہوں نے ڈالا ہے۔ میں ایک اور اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں درخواست کرتا ہوں ابھی نہیں گھر جا کر میری اس بات پر سوچے کہ قیامت میں آپ کیا کریں گے۔ قیامت میں آدمی باپ کے ساتھ نہیں، ماں کے ساتھ نہیں اٹھے گا۔ وَيَوْمَ نَدْعُ كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت میں ہم لیڈروں کے ساتھ لوگوں کو بلائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام والی ادھر اور نمرود والی ادھر، موسیٰ ماننے والی ادھر اور فرعون والی ادھر، یزید کے لوگ ادھر جمع ہو، امام حسین والی ادھر ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ادھر کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور قیامت میں آپ کی خواہش ہے کہ میں تو ضرور شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے صف میں کھڑا ہوں گا۔ ادھر آپ یزید کا ساتھ دیتے ہیں اور قیامت میں امام حسین کے صف میں کھڑے ہوں گے انہی کے ساتھ۔ تو عزت ان کی ہے، دولت ان کے لیے، منصب ان کے لیے، وزارت ان کے لیے، اور ووٹ دینے کے لیے آپ ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ اس لیے پیارے بھائیوں، آئیے مل کر آج کے اس اجتماع میں میرے ساتھ عہد کریں کہ اگر جماعت اسلامی سے بہتر کوئی اور جماعت ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ جماعت اسلامی اور نظریاتی بھی ہے، یہ جماعت منظم بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے، یہ جماعت واقعی جمہوری بھی ہے، ان کا ساتھ دے۔ لیکن اگر آپ کی ضمیر گواہی دیتی ہے کہ یہ وہ ایک واحد جماعت ہے جنہوں نے گزشتہ طویل عرصے سے کمیونزم کا مقابلہ کیا، سوشلزم کو چیلنج کیا، جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کیا، جنہوں نے ملک کی جغرافیہ کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کا خون اور اپنے 10,000 کارکنان کی قربانی دے دی، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ میں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے دوران یہاں آیا تھا، یہ آپ کا صفدر ہاشمی میں نے دیکھا تھا جب لوگ اپنے والدین کے لاشوں کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو میری یہی جماعت اسلامی کے لوگ تھے، آپ کے دروازوں پر آپ کی خدمت کے لیے کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟
میرے دوستو، اس لیے میں حق رکھتا ہوں کہ یہ بات کر لوں کہ اگر آپ کو کرپشن فری پاکستان چاہیے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے. اگر آپ اس ملک کے ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب دیکھنا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی عدالتوں میں یہاں کے مظلوموں کو انصاف ملے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس، آپ کا پیسہ آپ کے سڑکوں اور آپ کے کالجز اور آپ کے ہسپیٹل اور آپ کے یتیموں پر لگے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے. کیسا ظلم ہے. ایک زرعی جنوبی پنجاب، 4.25 کروڑ کے آبادی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن سے نوازا، زراعت سے نوازا، پانی سے نوازا، لیکن ہر طرف غربت ناچ رہی ہے. کسان محنت بھی کرتا ہے اور کات کے لیے قطار میں کڑا ہے اور پولیس پر لاٹھی چارج بھی کرتی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 9,000 روپیہ فی بوری کات کا ہے کہ نہیں ہے؟ سرکاری ریٹ 7,500 تھا. بلیک پہ لوگ 9,000 پر خریدتے تھے. اچانک حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر لوگ خریدتے ہیں تو کیوں نہ 7,500 کی بجائے فی بوری کی قیمت ہی 9,000 کر دیا جائے. اور تو چھوڑے، نمک ہے، نمک کو جانتے ہیں؟ اتھر بالکل کبھی کھایا ہے؟ روز کھاتے ہیں. اب دیکھیں، نمک کے پہاڑ ہے، لیکن اس حکومت کے آنے سے قبل 13 روپیہ فی کلو اور اب 43 روپیہ فی کلو. تو یہ تو امریکہ سے اور سعودی عرب سے نہیں آتا ہے، یہ تو میرے ملک میں پہاڑ موجود ہے. اس حکومت کا بس چلے تو آرڈر دے دے آپ کو کہ جس نے سورج کی طرف دیکھا تو 2 روپے ٹیکس، جو گھر سے نکلتا ہے 5 روپے ٹیکس، جو واپس جاتا ہے ظالم 10 روپے ٹیکس. کوئی اور طریقہ آتا نہیں. کبھی مرغیوں کی معیشت، کبھی کٹے، کبھی زیتون کا پودا لا کر، جی بھنگ کا نام میں نہیں لیتا ہوں یار. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ، میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں، بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ. 5 روپے بھی، میں کراچی میں تھا، 5 روپے 50 پیسے فی یونٹ مزید اضافہ. میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ملک کون چلا رہا ہے؟ فرد کا پتہ چلے تو ہم ان سے بات کریں گے. وزیر اعظم کہتا ہے مجھے بھی پتہ نہیں، یہ تو اوگرا والا کرتے ہیں. کبھی کہتا ہے یہ نپرے والا کرتے ہیں. وزراء سے بات کرتے ہوں، کہتے ہیں یار ہم کیا کریں، ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے. کون ہے اس ملک کا والی اور وارث؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے بجلی کی قیمت میں اضافہ، آپ کی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، آپ کی ڈیزل کی قیمت میں اضافہ. عمران خان صاحب ذرا پرانی تقاریر دوبارہ اپنے سنے. اب کیا کہتے تھے آپ؟ یہی کہتے تھے کہ جب بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو جائے بلوں کو جلانا. آپ یہی کہتے تھے کہ جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو حکومت چور ہے. آپ یہی کہتے تھے کہ کوئی قتل ہو جائے اور قاتل گرفتار نہ ہو تو حکومت قاتل ہے. لیکن آج بھول گئے اپنے وعدوں کو، نعروں کو. اس لیے ان سے گلہ نہ کرے. میں آپ سے گلہ کرنا چاہتا ہوں کہ سانپوں کی منہ میں دودھ ڈال کر اژدہا بنانا یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ اس ظلم سے توبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ توبہ کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں. قدم بڑھاؤ سراج الحق. میں
یہاں مسیحی برادری کے لوگ آئے ہیں. مسیحی برادری کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تاریخ دیکھ لے. میں نے پارلیمنٹ میں یہی کہا ہے کہ جو اقلیت کا لفظ ہے اس کو بھی چھوڑا جائے، اور یہ ہمارے جو اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے لیکن یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہے، ان کو پاکستانی بھائی کا سٹیٹس دیا جائے. اسلامی نظام آئے گا تو جس طرح ایک مسلمان کا خون کوئی ناحق نہیں لے سکتا ہے، اسی طرح آپ کا خون اور آپ کی عزت اور آپ کی عصمت بھی محفوظ رہے گا. اللہ ضمانت دیتا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہے. اسلام امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا، عدل اور انصاف کا نظام ہے. اس لیے میں ان کو بھی یقین دلاتا ہوں. میں جناب صفدر ہاشمی صاحب کو بھی اور جناب عاطف عمران کو بھی، رات میں نے مظہر صاحب کو بلایا. کہاں گیا ہوں مظہر صاحب؟ بڑا، آپ ذرا اٹھیے، یہ بڑا پیارا نوجوان. میں نے ان سے بھی عرض کیا کہ خدا کے بندے 53 سال کے 53 سال کے ہو گئے اور اس دنیا کو ضرورت ہے اسلامی نظام کا، پاکستان کو ضرورت ہے ایک انقلاب کا. تو آپ اور آپ جیسے یہ بہت سارے نوجوان آگے بڑھے. ہمارے دلوں میں بھی آپ کے لیے جگہ ہے اور ہماری جماعت میں بھی آپ کے لیے جگہ ہے. میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ یہی چراغ جلیں گے انشاءاللہ تعالی تو روشنی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.